بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محترم سامعین کرام، آج کا موضوع یہ ہے کہ ایک گناہ گار مسلمان کا واقعہ ہے۔ پیارے محترم سامعین کرام، بخاری شریف اور مسلم شریف میں ایک روایت ہے کہ ایک آدمی بڑا گناہ گار تھا، جس کے متعلق یہاں تک آتا ہے کہ مردوں کے کفن بھی چوری کر لیتا تھا، مگر تھا اہل توحید اور اہل اسلام میں سے تھا، پہلی امتوں میں سے تھا۔ جب موت قریب آئی تو اس نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور کہا، کیف ابا لکم، یہ تمہارا باپ کیسا ہے؟ بیٹوں نے کہا کہ ہمارے حق میں تو بہت اچھا ہے۔ باپ نے کہا کہ تم مجھے حلف دو کہ جو بات میں نے تمہارے ساتھ کرنی ہے کسی کو نہیں بتاؤ گے، اور حلف دو کہ اس پر عمل بھی کرو گے۔ بیٹوں نے قسمیں اٹھائیں تو باپ نے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور ہڈیوں کو پیس کر میری راکھ کچھ ہوا میں اڑا دینا اور کچھ سمندر میں بہا دینا۔ بیٹے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ ہم کس طرح جلائیں گے، جبکہ یہاں جلانے کا رواج ہی نہیں ہے، اور باپ نے ہمیں قسموں کے ساتھ پابند کر لیا ہے، قابو کر لیا ہے۔ محترم سامعین کرام، بہرحال جب وہ مرا تو بیٹوں نے اس کو جلایا۔ لوگ اکٹھے ہوئے کہ یہ کیا تم نے کر دیا، یہ کیا کر رہے ہو؟ بیٹوں نے کہا کہ ہمارے باپ نے وصیت کی تھی، ہم نے اس پر عمل کیا۔ آگ جب ٹھنڈی ہوئی تو انہوں نے ہڈیوں کو پیسا اور کچھ راکھ ہوا میں اڑا دی اور کچھ سمندر میں پھینک دی۔ اللہ تعالی نے ہوا کو حکم دیا کہ اس کے ایک ایک ذرے کو ضائع ہوئے بغیر جمع کر دے، اور سمندر کو حکم دیا کہ اس کے ایک ایک ذرہ کو صاف کیے بغیر، ضائع کیے بغیر جمع کر دے۔ پروردگار نے اپنی قدرت کاملہ سے اچھا بھلا صحیح سالم بندہ بنا کر کھڑا کر دیا اور اس سے پوچھا کہ تو نے یہ کاروائی کیوں کی ہے؟ اس نے کہا، تیرے ڈر سے اے پروردگار کہ تو جانتا ہے میں نے نیکی تو نہیں کی اور ہوں میں بندہ اور بندوں والا کام میں نے نہیں کیا۔ میں نے سوچا کہ رب تعالیٰ کے سامنے بندہ ہو کر نہ جاؤں بلکہ راکھ ہو کر جاؤں، زندگی بے بندگی شرمندگی، تاکہ رب تعالیٰ کو مجھ پر رحم آ جائے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یہ تھا ایک کفن چور کا واقعہ جو مردوں کے کفن چرایا کرتا تھا۔ جب اس نے اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ ایک معتزلہ فرقہ ہے اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا ہے کہ جس کو مچھلیاں کھا گئیں اس کو کس طرح عذاب ہو سکتا ہے، جس کو جلا دیا جائے اس کو کس طرح عذاب ہوتا ہے، جس کو پرندے کھا جائیں اس کو کس طرح عذاب ہوگا۔ تو ان شوشوں سے تو عذاب قبر نہیں ٹل سکتا۔ معاملہ ہے رب تعالیٰ کے ساتھ، اور وہ قادر مطلق ہے، اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں۔ وقالوا، اور کہا ان لوگوں نے، لولا نزل علیہ آیہ، کیوں نہیں اتاری گئی اس پر کوئی نشانی، من ربہ، اس کے رب کی طرف سے، ہم اکٹھے ہو کر آئے ہیں،
کہ رب تعالی سے کہو کہ صفا پہاڑی کو سونا بنا دے، اس طرح کی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ مخالف تو صرف بہانہ چاہتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، مقصد یہ تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ لوگوں کی راکھ ہو جائے تو اس کا کیا حساب ہو جائے گا، یا جس کو پرندے کھا جائیں اس کو قبر میں کیا عذاب، اس سے سوال و جواب ہوں گے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کی گھنٹی کو دبا دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔